علیہ سیام سام عنہ ولیہ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذوق شوق اور محبت سے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر ہدیہ درود السلام پیش کیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مراد المشتاقین۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں محبت و عقیدت عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب لم یزل کی بارگاہ بے کس پناہ میں عجز و انکسار کے ساتھ دعا و التجا ہے کہ اے خلاق عالم حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے اور عالم اسلام کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ برادران ذی وقار، یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ایصال ثواب کے حوالے سے چند منٹ آپ کے لیے جائیں گے، توجہ درکار ہوگی۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس ذات کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ خلاق عالم نے اپنی عبادت کے متصل جس عبادت کا ذکر کیا ہے وہ عبادت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنے والی عبادت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد اہم ترین عبادت وہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کو ذکر کیا ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مات وعلیہ صیام، جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ اس کے ذمہ فرض روزے ہوں، من ماتا، جو شخص اس حال میں فوت ہو وعلیہ صیام، کہ اس پر روزے فرض ہوں، سام عنہ ولیہ، تو اس کی طرف سے اس کا وارث روزے رکھیں۔ من ماتا، جو شخص فوت ہو جائے وعلیہ صیام، اور اس پر روزے فرض ہوں، تو اس کے وارث پر لازم ہے کہ اس کی طرف سے روزے رکھیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ، اگر اس پر نظر ہو یعنی اس نے کوئی منت مانی ہو، تو قَضَىٰ عَنْهُ وَلِيُّهُ، اس کی طرف سے اس کا وارث اس کی وہ منت پوری کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے من مات ابن آدم، جب ابن آدم فوت ہوتا ہے، اور ایک روایت ہے من مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، الا مگر تین اعمال ایسے ہیں
3 اعمال ایسے ہیں کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے مگر وہ 3 اعمال وہ مرنے کے بعد بھی ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 3 اعمال ایسے ہیں کہ بندہ دنیا میں کر کے جاتا ہے، زندگی میں کر کے جاتا ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں ان 3 اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ پہلا عمل صدقۃ جاریۃ، اگر مرنے والا صدقہ جاریہ کر جاتا ہے، ایسا صدقہ کر جاتا ہے کہ جس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، تو جب تک اس کام سے، اس نیک عمل سے، اس صدقہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مرنے والے کو اس وقت تک اس صدقے کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا، اگر وہ ایسا علم چھوڑ جاتا ہے، اگر وہ ایسا علم چھوڑ جاتا ہے جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، تو جب تک اس علم سے نفع اٹھایا جاتا رہے گا، جب تک علم سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اس وقت تک مرنے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے، یہ علم نافع ایسا عمل ہے کہ یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی نے 10 بندوں کو کوئی ایسا علم پڑھا دیا، ایسی بات بتلا دی جو فائدہ دینے والی ہے، اب وہ 10 آدمی جتنی بات آگے پھیلاتے چلے جائیں گے، اتنا ہی مرنے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور یہ سلسلہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا، 10 سے 50، 50 سے 100، یہ جتنا آگے، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، اور مرنے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز، ولد صالح، اولاد صالح یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو جو شخص اپنی ایسی اولاد چھوڑ کر جاتا ہے جو نیک اور صالح ہو، اور وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، اس کے لیے دعا کرتی رہے، تو جب تک اولاد دعا کرتی رہے گی، مرنے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہاں اولاد سے فقط وہ اولاد نہیں، بیٹے اور بیٹیاں نہیں، اس سے مراد اس کی آنے والی ساری نسل، اس کی اولاد، اولاد کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد، جب تک اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرتی رہے گی، خلاق عالم مرنے والے کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، میرے اور آپ کے لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام ہمراہ تھے کہ آپ علیہ السلام 2 قبروں کے قریب سے گزرے، میرے آقا رک گئے، میرے آقا رک گئے، رک کر فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، چھوٹے چھوٹے 2 گناہ ہیں جن کی وجہ سے اس مرنے والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ اور چغلی کھانے کی وجہ سے ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کتنے رحیم و کریم مہربان نبی اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ میرے آقا نے کھجور کی ایک چھڑی لی، کھجور کی ایک تازہ شاخ لے کر اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر پر رکھ دیا، دوسرا دوسری قبر پر رکھ دیا، اور فرمایا جب تک یہ سبز رہے گی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی،
اور جب تک اللہ کا ذکر کرتی رہے گی ذکر الہی کی برکت سے اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا. اللہ ان کے عذاب میں تخفیف. کتنے رحیم و کریم ہیں, کتنے رحیم ہیں کہ امت کی تکلیف, امت چلی گئی ہے پھر بھی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی, امت کی بخشش کا سنا کر کے جا رہے ہیں. اور یہاں آخری بات عرض کرتا ہوں, میرے آقا نے ایک قاعدہ, ایک کلیہ, ایک اصول عطا فرما دیا. وہ کیا قاعدہ اور کیا کلیہ ہے؟ میرے آقا وہاں کھڑے ہو کر مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر دیتے, ان دونوں قبر والوں کے لیے دعا کر دیتے کہ اے الہ العالمین انہیں بخش دے, تو اللہ کی عالم ضرور بخش دیتا. مگر میرے آقا نے ایسا عمل بتلا دیا کہ قیامت تک امت کے لیے ایک سبق ہے کہ قبروں پر اگر اللہ کا ذکر ہو تو ذکر الہی سے, ذکر الہی سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. اگر قبر پر اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے, عذاب ختم کر دیتا ہے. اگر سب ٹہنیاں ذکر الہی کریں تو عذاب میں تخفیف ہو جائے. اگر اشرف المخلوقات اللہ کا ذکر کریں تو کیوں کر عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ بھی ایک قبر پر سے گزرے, آپ بھی ایک قبر پر سے گزرے, دیکھا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے, اب آگے چلے گئے, جو کام تھا کر کے واپس آئے, دیکھا وہی قبر والا اب جنت کی راحتوں میں ہے. عرض کی مولا تھوڑی دیر پہلے اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا, اب اس کا عذاب رحمت میں بدل چکا ہے, عذاب راحت میں بدل چکا ہے. تو میرے آقا علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو خلاق عالم نے فرمایا اے موسیٰ جب یہ دنیا سے گیا اس کا چھوٹا سا بچہ تھا, آج وہ مکتب میں گیا ہے اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. جیسے اس کے بچے نے مجھے دنیا میں رحمان رحیم کہا, مجھے حیا آ گئی کہ اس کا بچہ تو مجھے رحمان رحیم کہے اور میں سے عذاب دوں, تو مجھے حیا آ گئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب بچہ مکتب میں جاتا ہے اور استاد اسے کہتا ہے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب بچہ مکتب میں جا کر استاد کے پاس بیٹھتا ہے, استاد اسے کہتا ہے پڑھو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, جیسے ہی بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے, حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پڑھانے والے کو, پڑھنے والے کو اور پڑھنے والے کے والدین کو بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پڑھانے والے کو, پڑھنے والے کو اور اس پڑھنے والے کے والدین کو بخش دیتا ہے. تو برادران عزیز وقار, یہ ایصال ثواب کی محفل ہے. تو ایصال ثواب میں جیسے کیا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ذمے روزے فرض ہوتے ہیں, من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ, جس کے ذمے روزے تھے اور روزے نہ رکھ سکا فوت ہو گیا تو اس کے وارثوں پر لازم ہے کہ وہ اس کی طرف سے روزے رکھیں. اب روزے نہ رکھ سکیں تو روزوں کا کفارہ بھی دیا جا سکتا ہے. اور فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتی ہیں
ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا اس حال میں انتقال ہوا کہ میں پاس موجود نہیں تھا، اگر میں پاس موجود ہوتا تو یقیناً وہ مجھے کوئی نصیحت کرتی، کوئی نصیحت کرتی۔ آقا اب میں کیا اس کی طرف سے کوئی نیک عمل کروں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ تو اس شخص نے کنواں کھدوایا اور کنویں کی نسبت ماں کی طرف کرتے ہوئے اس کا نام رکھا بئر ام سعد۔ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ جب تلک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہے اس مرنے والی کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہا۔ تو برادران ذی وقار، ایصال ثواب کی محفل میں آنے سے یہ سبق لے کر جانا چاہیے کہ ہم جس قدر ہو سکے اپنے بزرگوں، اپنے عزیزوں جو بھی فوت ہو چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے جو کچھ ہو سکے صدقہ جاریہ کر دیں، علم نافع کا انتظام کر دیں اور اس کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت اس دعاؤں سے ضرور کرنے والے کو فائدہ دے گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ بے کس پناہ میں کہ اے خلاق عالم، صدقہ اپنے محبوب علیہ السلام کے پیاروں کا، جس مرحوم کے لیے آج ہم ایصال ثواب کی اس تقریب میں اکٹھے ہیں، مولا کریم ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔